لوگ بکرے خرید رہے ہیں، گائیں خرید رہے ہیں، اونٹ خرید رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بہت ایکسائٹیڈ ہیں لوگ، کھانوں کے حوالے سے بہت ایکسائٹیڈ ہیں. سری پائے پکیں گے، ظاہر ہے نہاری ہوگی، اور مٹن پکے گا، باربیکیو ہوگا، لوگ اونٹ کا بھی باربیکیو کرتے ہیں، مندی بناتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. لیکن اگر ہم نے اس اسپرٹ کے ساتھ یہ عید نہ منائی جو اسپرٹ وچ از وردی آف دس، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بہت بڑا لاس ہے. اور اگر ہم نے قربانی سے وہ چیزیں لرن نہیں کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں لرن کرانا چاہ رہے ہیں، دین اگین یہ ہمارا بہت بڑا لاس ہے. اینڈ دین اٹ ول جسٹ بی اے ٹریڈیشن. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک عید آئی، ہم نے قربانی کی، اس کو وٹنس کیا، انجوائے کیا، رشتہ داروں کے پاس بیٹھے، دعوتیں اڑائیں، اینڈ دیٹس اٹ، گون. لائف میں کوئی چینج نہیں آئی، مائنڈ سیٹ میں کوئی چینج نہیں آیا، ہمارے رویے وہیں کے وہیں ہیں، ہمارا ظرف وہیں کا وہیں ہے، ہماری خاندانی جھگڑے لڑائیاں وہیں کے وہیں ہیں، ساس بہو کے درمیان جو چپکلش ہے وہ وہیں کی وہیں ہے، اور گھریلو مسائل وہیں کے وہیں ہیں، اور تقویٰ بالکل نہیں بڑھا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن بالکل نہیں بڑھا، اللہ تعالیٰ کا قرب بالکل حاصل نہیں کیا، تو کچھ بھی نہیں سیکھا. سنت ابراہیمی کو ریوائیو نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل کو فالو نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپنایا، لیڈرشپ کو نہیں سمجھا، اپنی وقت کا اندازہ نہیں لگایا کہ امت مسلمہ ہے کون اور ہم یہ ساری چیزیں کیوں کرتے ہیں. So it's a big loss. How can we actually revive the spirit of celebrating Eid al-Adha, and how can we revive the philosophy of sacrifice؟ اس کی مینیفیسٹیشن کیسے آئے گی امت مسلمہ میں؟ ہم بکرے کو ذبح ہوتے دیکھتے ہیں، ہم جانور کو ذبح ہوتے دیکھتے ہیں، اس کے بعد مینیفیسٹیشن کیوں نہیں آتی؟ لوگ تو خود بھی چھری پھیرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خواہشات پہ، نفس پہ قابو، یا اپنی انا کو قربان کرنا، لڑائیوں کو چھوڑنا، یہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ میرے نزدیک یہ چیز تبھی ریوائیو ہوگی جب ہم اس کا تذکرہ زیادہ زیادہ کریں، جب ہم اس کی ڈسکشن زیادہ زیادہ کریں، ہم اپنی یوتھ کو آگاہ کریں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اس کی فلسفی کے بارے میں. دیٹس وائی دس کانفرنس، یہ کانفرنس کا یہی مقصد ہے. یوتھ کلب اس کو اس لیے ارینج کر رہا ہے ان بیسٹ 10 days میں انشاءاللہ with 10 different speakers. تو جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ میرا جو آج کا ٹاپک ہے کہ what does sacrifice really mean. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دا ورڈ قربانی، جو قربانی کا ورڈ ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے، جو ماخذ ہے عربک سے، دیٹ از فرام قرابہ. اینڈ قرابہ یہ قرآن میں آپ کو 2 آیات سناتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ بات واضح ہوگی. سورہ بنی اسرائیل میں ورس 32 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. تقربو، قرابہ سے نکلا ہے تقربو، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. پھر سورہ البقرہ میں ورس 35 میں اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. حضرت آدم علیہ السلام کو انسٹرکشن دی تھی نا کہ اس شجر کے، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. وَلَا تَقْرَبَا، اس شجر کے قریب بھی نہ جانا. تو قرابہ مینز قربت حاصل کرنا، قریب جانا کسی چیز کے. تو قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ آپ کو یہیں سے سمجھ آ جانا چاہیے، اس کا ٹرو میننگ، کہ قربانی کا مقصد یہ کہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل کر لینا. اینڈ ٹرسٹ می، جتنا انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے، جتنا وہ اللہ کی قربت حاصل کرتا جاتا ہے، اتنا وہ اسٹرانگ بنتا جاتا ہے، اس کی پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ بنتی جاتی ہے، وہ پرواز کرتا جاتا ہے. جیسے علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا نا شاہین کے بارے میں، کہ شاہین کا ویژن، شاہین کی پرواز، شاہین کی دنیا ہی ایک اور ہے، اس کا ورلڈ ہی ایک اور ہے. وہ یہ چھوٹی چھوٹی پرابلمز اور چنچلوں سے نہیں گھبرانے والا ہے، اس کی نظر ہی کہیں اور ہے. جیسے انہوں نے کہا نا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہے، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں. اینڈ دین اگین کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، اور پھر کہکشاں پہ جو ہے وہ نظر ہوتی ہے، گیلیکسیز پہ نظر ہوتی ہے، یعنی شاہی کے ویژن کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. سو سملرلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ اللہ کی کریشن، اللہ کے بندے وہ گرو کریں، اسپرچولی گرو کریں، مینٹلی گرو کریں، فزیکلی گرو کریں، سیلف سفیشینسی کے ساتھ، پلس سیلف ایفیکیسی کے ساتھ، جس کو ہم کانفیڈنس کہتے ہیں، سیلف اسٹیم کہتے ہیں، اور سیلف فلفلمنٹ کے ساتھ لائف گزاریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ صرف ڈیپینڈ کرتے ہوئے.
اور یہ چھوٹے چھوٹے چنچلوں سے نکلیں اور زندگی کی اصل مقصد کو جو ہے وہ سمجھتے ہوئے سنت ابراہیمی کو اپناتے ہوئے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے زندگی بسر کریں. سب سے پہلی جو چیز میں نے یہاں بتائی کہ قربا وچ مینس کہ قربت یا کسی چیز کے قریب ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونا. اور جو پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا وہ یہ کہ جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے انسان اتنا وہ اسٹرانگ ہوتا ہے, اس کی پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے عباد اپنے بندوں کے بارے میں سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی جاہل کوئی ڈیفیکلٹ پرسن مخاطب ہوتا ہے, بات کرتا ہے, انہیں ہرٹ کرتا ہے, ٹونٹ کرتا ہے, ایسی باتیں کرتا ہے جس سے دل دکھے وغیرہ وغیرہ, تو وہ کیا کہتے ہیں, they respond to harshness and difficult people with mild words of kindness and peace. Why? Because they are at peace with themselves. وہ اپنے ساتھ پیس میں ہوتے ہیں. Because they have understood the purpose of life, the bigger purpose. انہوں نے بڑا مقصد سمجھ لیا زندگی کا, اور انہیں اسلام کی عبادات کو انہوں نے کچھ اس طرح سے اپنایا کہ now they are calm. اب وہ سکون میں ہیں اور وہ سیلف ایکچولائزیشن تک پہنچ چکے ہیں. ایکچولی سیلف ایکچولائزیشن ایک کانسیپٹ ہے کہ انسان ایک ایسے مائنڈ سیٹ کو پا لیتا ہے. اگر